السلام علیکم گائز 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 کے مشن لونر ماڈیول نے چاند کے اوپر لینڈنگ کی، جس میں موجود تھے نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن۔ چاند پر لینڈنگ کرتے ہی نیل آرمسٹرانگ نے ماڈیول کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ ہائی پریشر کی وجہ سے ماڈیول کا دروازہ بالکل ہی جیم ہو چکا تھا، لیکن بہت کوشش کرنے کے بعد وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب رہے، اور جب وہ ماڈیول سے نیچے چاند پر اتر رہے تھے تو تب انجانے میں ان سے ایک سوئچ ٹوٹ گیا۔ وہ ماڈیول کے مین انجن کا ایک ایسا سوئچ تھا جس کے بغیر انجن کا چلنا ناممکن تھا، لیکن یہ دونوں اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھے کیونکہ وہاں پہ ایئر نہیں تھی، چاند پر ہوا نہیں، تو اس لیے کوئی بھی آواز یا کوئی بھی وائس ٹریول نہیں کر سکتی۔ لیکن اس بات سے بالکل ہی بے خبر رہ کر نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھ کر چاند پہ قدم رکھنے والا دنیا کا پہلا انسان بن گیا۔ ناظرین گرامی، اس بات کو تو 50 سال گزر چکے ہیں، لیکن 50 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس بات کو بالکل ہی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ امریکہ چاند پر بھی گیا تھا، یہاں پر کوئی انسان کبھی چاند پر بھی گیا تھا، اور بہت سے لوگ اپنی تھیوریز بنا کر یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ سب ایک زمین پر کیا گیا امریکہ کا ناٹک تھا، جس کے ذریعے پوری دنیا کو پاگل بنایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ امریکہ چاند پر گیا ہے۔ دراصل میں یہ سارا ایک امریکہ کا بنایا گیا ایک ناٹک تھا اور کچھ بھی نہیں۔ تو لوگ اس بات کی اس طرح تھیوریز پیش کرتے ہیں کہ اگر چاند پر ہوا نہیں تو ان کا جھنڈا کیسے لہرا رہا تھا، اور اگر نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن صرف 2 بندے وہاں پر موجود تھے تو ان کی پکچرز آخر کس نے لی، اور پکچر لیتے وقت ان کے ہاتھ میں کوئی کیمرہ تو نہیں تھا، پھر یہ پکچرز کیسے لی گئی؟ تو ان سارے سوالوں کے جواب، اور آخر امریکہ کے دماغ میں چاند پہ جانے کا خیال کیسے آیا، یہ ساری باتیں جانیں گے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ 2, 1, 0. We choose to go to the moon in this decade and do the other thing. Not Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds forward, drift. Contact right. دراصل یہ سب کچھ بس ایک کولڈ وار تھا، یعنی سوویت اور امریکہ کے بیچ میں اسپیس میں جانے کی ایک ریس لگ چکی تھی۔ 1957 کو سوویت نے دنیا کی پہلی آرٹیفیشل سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ ٹھیک ایک سال بعد امریکہ نے بھی 1958 کو اپنی سیٹلائٹ لانچ کر دی۔ امریکہ کو جھٹکا تب لگا جب 1961 کو سوویت نے اپنا ایک ایسٹروناٹ اسپیس میں بھیجا، اور پھر 20 اپریل 1961 کو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے وائس پریزیڈنٹ کو ایک لیٹر ٹائپ کیا کہ کوئی ایسا پروگرام ہے جس سے ہم کم وقت میں کر سوئٹ سے آگے نکل سکتے، یعنی کوئی ایسا پروگرام جس میں ہمیں ٹائم بھی نہیں لگے اور ہم سوئٹ سے اس اسپیس کی ریس میں آگے نکل سکیں۔ اور پھر 25 مئی 1961 کو امریکہ کے پریزیڈنٹ ایک ایسی اسپیچ کرتے ہیں جس پر پوری دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اپنی اسپیچ میں کہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو چاند پر لے کے جائیں گے، مون پر لے کے جائیں گے۔ this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. 1961 میں نہ ہی سیل فون تھے، نہ ہی کوئی ایسا ڈیجیٹل سسٹم، بلکہ کمپیوٹر بھی بہت ہی پرانے ہوا کرتے تھے۔ تو ایسے دور میں وہ اس طرح کی بات کر گئے کہ پوری دنیا ان پر حیران تھی۔ اور پھر امریکہ نے اسپیس پروگرام کو 7 سے 9 بلین ڈالر کی فنڈنگ کی، جو کہ اس وقت کی ایک بہت ہی بڑی رقم تھی۔ اس کے بعد اسپیس پروگرام کے سارے لوگ، یعنی ناسا کے سارے لوگ دن رات محنت کرنے میں لگ گئے۔ 1963 سے 1967 تک بہت سے ٹیسٹ کیے گئے، اور 1967 میں اپولو 1 مشن لانچ کیا گیا، جس میں 3 ایسٹروناٹ کو بٹھایا گیا، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے انجن میں آگ لگ گئی اور تینوں ایسٹروناٹ مر گئے۔ لیکن یہاں پر امریکہ نے ہار نہیں مانی اور وہ اپنے مشن لانچ کرتا رہا، اپولو 4، اپولو 5 اور اپولو 6۔ اس کے بعد اکتوبر 1968 کو اپولو 8 مشن لانچ کیا گیا، جس میں ایسٹروناٹ کو اسپیس میں بھیجا گیا، اور یہ مشن سکسیسفل رہا۔
اس کے بعد امریکہ نے مارچ 1969 کو اپولو 9 مشن لانچ کیا، جو کہ لونر ماڈیول کی ٹیسٹنگ تھی، جس میں ایسٹروناٹ کو بیٹھ کر چاند پر جانا تھا۔ اور مئی 1969 کو اپولو 10 مشن لانچ کیا گیا، جس میں 3 ایسٹروناٹ کو پوری پریکٹس کرائی گئی کہ اپولو 11 میں آ کر انہیں کیا کرنا ہے۔ اس کے حساب سے جو کرنا تھا، اس کے حساب سے ان کو پوری کی پوری ٹریننگ دی گئی، انہیں پوری پریکٹس کرائی گئی۔ اور پھر فائنلی 16 جولائی 1969 کو اپولو 11 مشن امریکہ نے لانچ کر دیا، جن میں 3 ایسٹروناٹ کو بٹھا کر چاند پر بھیجا گیا۔ لیکن چاند کا سفر 2 سے 3 دن کا تھا، تو اس لیے ایسٹروناٹ کبھی سوتے، کبھی کھاتے، تو پھر کبھی اپنی پکچرز نکالتے۔ اس طرح انہوں نے وقت گزارا۔ 20 جولائی 1969 کو اپولو 11 کے لونر ماڈیول نے چاند پر لینڈنگ کر دی۔ چاند پر انہوں نے 23 کیجی پتھر اور کچھ مٹی کے سیمپل کلیکٹ کیے اور پیچھے چھوڑ گئے ایک امریکی جھنڈا۔ لیکن واپس جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ماڈیول کے انجن کا مین سوئچ تو ٹوٹ چکا ہے، جو کہ میں نے آپ کو ویڈیو کی اسٹارٹ میں بتایا تھا۔ تو اس بات پر نیل آرمسٹرانگ اور بز ایڈرن نے بہت سوچا۔ دراصل دوستوں، سوئچ کیا ہوتا ہے؟ سوئچ کسی بھی چیز کو کنیکٹ کرنے کے لیے سوئچ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ نیل آرمسٹرانگ نے جب اپنے آس پاس دیکھا تو اسے اپنا پین نظر آیا۔ جی ہاں دوستوں، اس نے اپنے پین کو استعمال کر کے ماڈیول کے انجن کو اسٹارٹ کیا اور واپسی کی روانگی کر دی۔ تو دوستوں، بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بس بنایا گیا ایک ناٹک تھا، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں، تو کوئی بھی انسان چاند پر نہیں گیا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں نے اپنی بہت سی تھیوریز بنا کے رکھی ہیں کہ آخر چاند پر اگر ہوا نہیں تو پھر یہ جھنڈا کیسے لہرا رہا تھا، یا پھر انہوں نے اپنی پکچرز کیسے لی۔ تو میں آپ کو ساری بات اس ویڈیو میں کلیئر کر کے بتاتا ہوں۔ کیونکہ ناسا کو اس بات کا اچھے سے علم تھا کہ چاند پر ایئر نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے اسپیشلی جھنڈے کو ڈیزائن کیا تھا اور اس میں فلیکسیبل وائرز لگائی گئی تھی۔ انہی فلیکسیبل وائرز کی وجہ سے جھنڈا اس طرح ہل رہا تھا اور لہرا رہا تھا جیسے کہ وہ ہوا میں لہرا رہا ہو۔ اور جہاں تک بات ہے پکچرز اور فوٹوز کی، تو ان کے سوٹ میں، ایسٹروناٹ کے سوٹ میں کیمریز لگائے گئے تھے، اور لونر ماڈیول میں بھی بہت سے کیمریز ایسے لگائے گئے تھے جن سے یہ فوٹو اور پکچرز کلک کی گئی۔ یقیناً آپ کا یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو چکا ہوگا، لیکن اس مشن کو کرنے کے بعد بھی امریکہ میں بہت سے لوگ جو ہے اس سے ناخوش تھے، کیونکہ جتنا خرچہ اس میں کیا گیا تھا، یعنی کہ 7 سے 9 بلین ڈالر کے بیچ میں اس میں خرچہ کیا گیا تھا، اتنی رقم میں امریکہ میں آکسفورڈ جیسی تقریباً 30 یونیورسٹی بنائی جا سکتی تھی اور ایجوکیشن سسٹم کو اور مضبوط کیا جا سکتا تھا۔ لیکن بعد میں اپولو 11 کی کامیابی دیکھ کر اور اس کے فائدے دیکھ کر ان کی شکایتیں بھی ختم ہو چکی۔ چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اور تھوڑا سا ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔